سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا ہے: والعصر، زمانے کی قسم ہے، وقت عصر کی قسم ہے. یہ زمانہ گواہ ہے، یہ وقت عصر گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سراسر خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حق اور صبر کی، اچھے عمل کیے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کچھ اور نازل نہ کیا ہوتا تو صرف سورہ عصر ہی انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی تھی. وقت ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور وقت کو کوئی روک نہیں سکتا. وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ وقت گزرا جا رہا ہے اور جو گھڑی گزر جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے قسم کس لیے بیان فرمائی؟ دو طرف توجہ کرائی. اس کی دو تفسیریں ہیں. وقت عصر، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، کسی کی تاب نہیں ہوتی کہ سورج کو دیکھ لے، لیکن یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، اور عصر کے وقت میں یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ عام بندہ بھی اس کی طرف دیکھ سکتا ہے. اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے نچڑ کر، اور زرد رنگ جو ہوتا ہے یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ جاہو جلال ختم ہو جاتا ہے، اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ انسان کے اوپر انطباق ہے کہ اے انسان، تجھے بھی طاقت و توانائی دی، لیکن تیری زندگی کا لمحہ بھی گزرتا جا رہا ہے اور ایک وقت تو بھی بوڑھا ہو جائے گا. اور ایک اس کا معنی ہے زمانے کی قسم کا. ایک مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانوں کو دیکھیے، کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت ہود کے علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو لمبی عمر دے. کہا تیرے بچے کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہا جی کسی کی عمر 200 سال ہوتی ہے، کسی کی 300 سال ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں. ان کی امت میں اوسط عمریں 1200 1400 سال ہوا کرتی تھی. اب اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ نہ رہے تو کیا ہم رہیں گے؟ کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا. زمانہ اس بات پر گواہ ہے اور وقت عصر اس پر گواہ ہے. جیسے سورج کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہمارے جسموں کی طاقت و توانائی بھی ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ وہ لوگ، انسان سراسر خسارے کا سامنا کر رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے لوگ سے والدین اس کی سالگرہ مناتے ہیں کہ 1 سال بڑھ گیا، حالانکہ جتنی عمر وہ لے کر آتا ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا. یہ قابل غور باتیں ہیں، اور اس پر غور کریں. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. صبر کا مطلب جو ہے وہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا صبر ہے، لیکن صبر کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کیفیت کو اپنے اوپر مستقل طاری کر لیا جائے، اس کو زائل نہ ہونے دیا جائے. یعنی اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ جم جانا، یہ صبر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز کا حکم دے اپنے گھر والوں پر اور خود بھی اس پر قائم ہو جا، پکا ہو جا. تو صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے کو کہتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے 4-5 افراد کو وہاں دفتر میں بلایا اور ہم نے وہاں میٹنگ کی، تو یہی کی کہ یہ ہمارے اندر کیا معاملہ ہے کہ ہمارا علاقے کے اندر اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا مرکز ہے، لیکن ہمارے درمیان نمازی کم ہوتے ہیں، ہمارے درمیان لوگ کم آتے ہیں، ہماری محفلوں میں لوگ کم آتے ہیں. تو ہم اسی پر غور و فکر کرتے ہیں.
یہ جو بچے 4-5 ہمارے بچے ہیں یہ تو اس بات کے خاص گواہ ہیں، یہ شروع سے ہمارے سامنے چلے آ رہے ہیں۔ یہ عمران رفیق صاحب ہیں، علی جٹ ہے، ولید ہوتا تھا وہ نہیں آتا، یہ عاقب ہے، یہ لوگ یہ وہاں سے باقاعدہ راشن ڈھو ڈھو کر لایا کرتے تھے، بائک پر اتنا دور کا سفر کیا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ ایک آتے تھے، اگلی دفعہ دوسرے آتے تھے۔ اب یہ ان کا ذمہ ہو گیا ہے، ہفتے کے بعد جو اتوار کے دن ہوتا ہے اس میں ہم نے محفل بھی ارینج کر لی ہے اور اس میں ہم آتے بھی ہیں۔ تو جو مقام یہی مشورہ کر رہے تھے، خواجہ صاحب سے بھی کیا، مفتی صاحب سے بھی کیا، اور قاری اجمل صاحب، قاری عنایت اللہ صاحب جو ادارے کی خدمت پر مامور ہیں، ان سب سے یہی مشورہ کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑا جان گسل کام ہوتا ہے، یہ جان کو پگھلا دینے والا کام ہوتا ہے۔ دین کا کام کرنا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں، جو برائی کی قوتیں ہوتی ہیں، برائی کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں آپ کے تصور سے زیادہ ہیں۔ ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، غلط عقیدوں کے لوگوں نے، وہ آپ کے تصور و گمان سے ماورا ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ تحقیر کی جاتی تھی، ان کے بسترے اٹھا کر مسجدوں سے باہر پھینک دیے جاتے تھے، مسجدیں دھلوائی جاتی تھیں کہ یہ کتے اور خنزیر سے ناپاک ہیں ان کے عقیدے، لیکن یہ اپنے کام پر لگے رہے، آہستہ 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 لوگوں کو گمراہ کرتے 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 اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے ان کا سامنا کرنے سے۔ یہ ہمارے خاص طور پر خواجہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ لوگ جب آتے تھے تو علماء جو تھے ان کے بسترے مسجدوں سے باہر پھینک دیتے تھے اور مسجدیں دھلواتے تھے کہ کتا ہے جی، یاد ہے نا جی، تو ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ عالم یہ ہو گیا ہے، انہوں نے مسلسل لگے رہے، اور انہوں نے کس پر فوکس کیا؟ مسجدوں اور مدرسوں پہ۔ انہوں نے محنت کی مسجدوں اور مدرسوں پہ، انہوں نے کسی اور چیز پہ، ہمارے ہاں مزارات پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں عرسوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں نعت خوانیوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ الا قلیل، چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی خدمت کرے، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کی خدمت کرے۔ اب جب ہم لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں جی فلاں بزرگ نے اتنی ریاضتیں کی، ان کی اتنی کرامتیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ تھا، وہ اللہ کے نیک بندے۔ اب لوگ سننے والے کہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے، ان کی بزرگی پہ کیا اعتراض، لیکن ہماری زندگی میں عمل کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو 10 بجے کا ٹائم وہاں سے نکلنے کا رکھا ہے، کوئی بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ کبھی 10 بجے گاڑی وہاں سے نکلی ہے؟ آج ہم نے عہد کیا تھا کہ 10:15 بجے گاڑی وہاں سے روانہ کر دیں گے، لیکن آج ہماری قسمت کہ ہماری گاڑی والا لیٹ ہو گیا۔ ہم 10:15 بجے تیار تھے کہ 2 بندے ہوں، یہ عمران گجر صاحب تو ہمیں بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب آپ 10 بجے گاڑی نکال لیں، کوئی بندہ آئے یا نہ آئے۔ لودھی صاحب کو ہم نے کہا کہ لودھی صاحب آپ ذرا ان کو فوجی ٹریننگ کریں، اور 10:15 بجے آج ہم نے نکل جانا ہے۔ لودھی صاحب 10 بجے آ گئے، لودھی صاحب 10 بجے آ گئے، لوگ نہیں آئے۔ پھر لوگ آ گئے تو گاڑی اتفاقاً آج لیٹ ہو گئی۔ آئندہ اتوار سے 10:05 پر گاڑی وہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ جو سمجھتا ہے اپنے آپ، دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، یہ ہر لمحہ ہم آزمائش سے دوچار ہیں اور اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ایمان و عقیدہ ہے، تو پھر ہمیں یہ تنولی صاحب بستر میں پڑے رہتے ہیں، آج میرے سر میں درد ہو گیا تھا، آج مجھے یہ ہو گیا۔ یہ تو ہمارا قربانی کا جذبہ ہے دین کے معاملے میں، جس میں سراسر نیکیاں ہیں، یہ لمحے آپ کو آخرت میں کام آئیں گے، لیکن جب وہ آپ کو اس کا احساس وہاں ہوگا، اس وقت یہ عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے تو تم کرتے نہیں ہو، کمٹمنٹ کرتے ہو کہ 10 بجے نکل جائیں گے، تو تم جناب 10:15 کو فون کیے جا رہے ہیں، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، گاڑی آ گئی ہے، آ جاؤ۔ آج کیا طریقہ ہے؟ اگر آنا ہے تو ٹائم پر آؤ، نہیں آنا تو نہ ہو۔ ہم نے دعوت دینی تھی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ اے محبوب، آپ ان کو جبر کر کے اسلام کی طرف بلانے کے لیے نہیں بھیجے گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ نہیں آتے نہ آئیں۔ تو یہی بات ہمارے لیے، کسی کو ڈانٹنا مقصود نہیں ہے، یہ تو بطور استعارے کے ہمارے سامنے بچے بیٹھے، ہم نے ان کا ذکر کر دیا۔ بچے جو آنے والے ہوتے، پابندی سے وقت پر آ جاتا ہے۔ یہ عمران کی 7 بجے 8 بجے نکلا آتا ہے گھر سے، موٹر سائیکل پر آتے ہیں، وہاں سے سبزی خریدتے ہیں، وہاں سے سبزی لے کر آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 5-6 موبائل چھن چکے ہیں، جان کا خطرہ لیتے ہیں، روڈ پر آنا کتنا بڑا۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ یہ تنولی صاحب کے لیے 10:15 بجے آنا بھی بڑا مشکل ہے، خورشید کلور صاحب کے لیے بھی 10 بجے 10:30 بجے آنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جائزہ لے،
اپنے گریبان میں جھانکے۔ یہ امام شافعی نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ قرآن مجید میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ بھی اور بیان نہ ہوا ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہوتی کہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی تھی۔ سبحان بندہ غور تو کرے، یہ لمحے جو گزر جائیں گے، یہ آپ سڑک پر گزار لیتے یا آپ بستر میں گزار لیتے، یہاں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے۔ آج ہم ان کو پہنچاتے ہیں، کل ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا۔ خود ہم نے ایک ایک حرف پڑھا، اس کی کتنی نیکیاں ملی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ آپ نے کیا ہے۔ اس کا فائدہ جب ہم کسی کو ثواب بھیجتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ پیسے ہم نے خرچ کر دیے، وہ پیسے کسی اور کے پاس چلے گئے اور ہم محروم ہو گئے۔ ثواب میں، اللہ کی رحمت میں یہ نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی کو ثواب بھیجتے ہیں ہمارا ثواب قائم رہتا ہے، ہمارے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو یہ ہم آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں، اس سے ادارہ بھی قائم ہوتا ہے، ادارے میں رونق بھی بڑھتی ہے، ان لوگوں کا دل بھی جو یہاں پہ پورا ہفتہ لوگوں کو منہ دیکھتے رہتے ہیں، جمعے کے دن 6-7 صفحے ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے 2-4 نمازی ہوتے ہیں، 2-4 نماز۔ ہمارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، سنیوں کو پٹ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ نمازوں سے یہ چودھری صاحب ہفتے کو پورا دن گھر میں سو کر گزار لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ علی آ جاتا ہے، علی ڈیوٹی سے بھی ہم نے اس کو دیکھا یونیفارم میں 2 گھنٹوں کے لیے بھی آئے، نماز پر پہنچا ہوتا ہے۔ سنیوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، تلونگی صاحب تو مجھے کبھی نماز میں کس قریب میں پڑھتے ہوں گے، نمازی ہوگا اللہ جانے، لیکن نماز کی پابندی ہمارے اندر اہل سنت کے اندر بہت کم ہے۔ ہماری بربادی کا سبب یہ ہے، بدعقیدوں کی مسجدیں بھری ہیں، اگرچہ حدیث شریف میں ان کا بیان کیا گیا ہے، ان کے فطروں میں شمار کیا گیا کہ ان کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو، سنیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سبحان ہم نے قاری اجمل صاحب سے بھی کہا ہے اور قاری عنایت اللہ صاحب سے بھی کہ جو آپ کے مدرسے کے جتنے حفظ کے بچے ہیں کم سے کم وہ ہونا ضروری ہیں، ان کی حاضری لگے گی۔ قاری عنایت اللہ صاحب آئندہ ہفتے ان کی حاضری لگے گی۔ 15 حفظ کے بچے ہیں، 15-16 موجود ہوتے ہیں جو مقیم نہیں ہیں، آج 2-4-6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آرام سے ٹہلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے۔ محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو ہمیشہ اس کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ ہے جو مولوی صاحب فرما رہے تھے ابھی آیت میں تلاوت میں، والباقیات الصالحات، اصل نیکیاں یہ ہیں جو باقی رہ جانے والی ہیں۔ سبحان باقی رہ جانے والی نیکیاں یہ ہیں، ہم نہ رہیں تب بھی یہ در و دیوار ہماری گواہی دیں گے کہ یہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، مولوی صاحب اور یہ لوگ آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یہ آوازیں گونجتی تھیں، یہ دیواریں، یہ پتھر جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ کل کلام کریں گے، یہ آپ کی گواہی دیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شے کو شعور ہے، ہمیں ان کا شعور نہیں ہے، انہیں ہر چیز کا شعور ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اسے شعور نہ ہو تو وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، اپنے ایمان کی حفاظت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی قدر ہے اور مرنے کے بعد اس ایمان پر ہمارے اعمال کا، ہماری نجات کا مدار ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ جو برائی کرتے ہیں آپ، یہ جو کنجر ہوتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے 2 گھنٹے کا اگر ان کا ڈانس کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے 2 ہفتے وہ ریہرسل کرتے ہیں۔ آسان وہ نہیں ہے، برا کام بھی آسان نہیں ہے۔ 2 ہفتے، مہینہ وہ ریہرسل کرتے ہیں 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے لیے، اتنی طویل ریہرسل کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان کے لیے جہنم کا راستہ ہمیں آسان کر دیا۔ ان کو وہ اچھا لگتا ہے، ناچ گانا 2 مہینے کا ریہرسل کرنا اچھا لگتا ہے۔ ان کو 10 منٹ کی نماز پڑھ لو تو ان کے لیے ایسا جیسے موت کا حکم تم نے صادر کر دیا۔ تو یہ ہر بندہ اپنی روح کا جائزہ لے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے یا برائی کا راستہ آسان ہے۔ نماز کو جہاں بھی ہیں اہل سنت کی مساجد میں باجماعت ادا کریں۔ سنی، ہمارے کراچی میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں اختلاف ہوا اور جب لوگوں کی حاضری لگائی گئی، وہ اوقاف والے پڑ گئے بیچ میں، انہوں نے کہا جی اچھا اچانک ہم آئیں گے اور دیکھیں گے جن کے نمازیوں کی کثرت ہوگی ہم مسجد ان کے عقیدے کے حوالے کر دیں گے۔ تو جب وہ اچانک آ کے انہوں نے گنتی کی، سنی تو 8-10 ملتے تھے اور ان کے 200 بندے ہوتے تھے، مسجد ان کے حوالے چلی گئی۔ تو ایمان بچانا مشکل کام ہے، ایمان کی بھی کوئی قدر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا اس سے کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی۔ یا تو ہمارے دلوں میں اب شک نے اتنی جگہ پکڑ لی کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ پیشاب اور دودھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، پیشاب اور دودھ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان خالص ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔
کافی تلخ باتیں ہیں لیکن قابل غور باتیں ہیں، ہر بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور گولڈن ٹاؤن سے آنے والے یاد رکھیں 10:05 پر انشاءاللہ گاڑی کے لیٹ نہ ہو، کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے، ہماری طرف سے 10:05 پر گاڑی روانہ ہو جائے گی۔ جس نے آنا ہے وہ آ جائے، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے، اس کی مرضی، اس کا نصیب۔ ہم نے دعوت دی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، اب ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ آئے گا، جس کا توفیق نہیں ہوگی وہ نہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔